TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین ریاست مینیٹوبا میں معمول کی سطح پر بلند ہونے والے درجہ حرارت نے 134 سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا اور اٹلی میں ریکارڈ درجہ حرارت۔ کارمین شہر میں 36.9 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت نے 1911 میں 32.8 ڈگری سینٹی گریڈ کا 111 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ کینیڈین ریاست مینیٹوبا میں معمول کی سطح پر بلند ہونے والے درجہ حرارت نے 134 سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا۔ کینیڈین میٹرولوجیکل سروس کے بیان کے مطابق ونیپیگ میں ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ سن 1888 میں اسی موسم میں اس علاقے کا درجہ حرارت 33.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا۔ کارمین شہر میں 36.9 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت نے 1911 میں 32.8 ڈگری سینٹی گریڈ کا 111 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس سے قبل کینیڈا کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن شہر ٹورنٹو میں بھی رواں سال کے اوائل میں ریکارڈ گرمی پڑی تھی اور درجہ حرارت 32.1 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا، جو کہ سن 1944 کے بعد کا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا۔ دوسری جانب اٹلی میں اس سال بارش کی کم شرح اور بلند درجہ حرارت کی وجہ سے خشک سالی کا الارم جاری کیا گیا تھا۔ اطالوی پریس کی خبروں میں یہ بھی بتایا گیا کہ دارالحکومت روم کے بھی صوبے لازیو کی انتظامیہ نے پورے خطے میں خشک سالی سے نمٹنے کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے اور خشک سالی سے متاثر ہونے والے شمال کے کچھ علاقوں کے لیے بھی اسی طرح کے اقدامات کرنے کی اطلاع دی ہے۔ لازیو ریجنل مینجمنٹ کے صدر نیکولا زنگریٹی نے کہا ہے کہ ان کا مقصد گھریلو استعمال سے شروع کرتے ہوئے پانی کی بچت کے اقدامات اٹھانا ہے۔ کینیڈا میں چند سال ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک پر پابندی لگانے کی حتمی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے ماحولیات کے وزیر کا کہنا ہے کہ کینیڈا کمپنیوں پر اس سال کے آخر تک پلاسٹک بیگز اور اسٹائر فوم ٹیک آؤٹ کنٹینرز کی درآمد یا بنانے، اگلے سال کے آخر تک ان کی فروخت اور 2025 کے آخر تک ان کی برآمد پر پابندی عائد کر دے گا۔ برآمدات پر پابندی عائد کرنے کا اقدام ماحولیات کے حامیوں کے لیے ایک خوش آئند تبدیلی ہوگی، جو اس بات سے پریشان تھے کہ کینیڈا کا ابتدائی منصوبہ اندرون ملک اشیاء پر پابندی لگانا تھا، لیکن انہیں بیرون ملک بھیجنا جاری رکھا۔ بیگز اور ٹیک آؤٹ باکس کے علاوہ پابندی سے پلاسٹک کے تنکے، تھیلے، کٹلری، اسٹرا اسٹکس اور 6 پیک ڈرنکس متاثر ہوں گی، جن میں کین اور بوتلیں ہوتی ہیں۔ معذور لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اسٹکس کے لیے کچھ محدود استثناء ہیں۔ وفاقی حکومت نے پچھلے سال کینیڈین انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت پلاسٹک کو زہریلے مواد کے طور پر درج کیا، جس نے ان میں سے کچھ پر پابندی لگانے کے لیے ضابطوں کی راہ ہموار کی۔ تاہم پلاسٹک کے پروڈیوسر کا ایک کنسورشیم زہریلے عہدے پر حکومت پر مقدمہ کر رہا ہے۔ اس کیس کی سماعت اس سال کے آخر میں متوقع ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پہلی بار جون 2019 میں وعدہ کیا تھا کہ ان کی حکومت مشکل سے دوبارہ استعمال کی جانے والی پلاسٹک اشیاء کی تیاری اور استعمال کو مرحلہ وار ختم کر دے گی، کیونکہ اس کا مقصد دہائی کے آخر تک پلاسٹک کے فضلے کو صفر کرنا ہے۔ حکومت ری سائیکلنگ پلانٹ سے پلاسٹک کے مواد کے لیے ایک بڑی مارکیٹ بنانے کے لیے ایک بار استعمال ہونے والی اشیاء میں کم از کم ری سائیکل مواد کی ضرورت کے معیارات نافذ کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ پلاسٹک کا فضلہ دنیا بھر میں ایک بڑھتا ہوا مسئلہ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 10% یا اس سے کم پلاسٹک کو ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ میٹرو لنکس نے ریل کراسنگ کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے حیران کن حادثے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میٹرو لنکس نے ریل کراسنگ کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے حیران کن حادثے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ ٹرانزٹ ایجنسی کی جانب سے ڈرائیوروں، سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو کراسنگ پر محتاط رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ میٹرو لنکس ڈرائیوروں، سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو مشورہ دے رہی ہے کہ وہ ٹرین کی پٹریوں کے ارد گرد زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ صوبائی ٹرانزٹ ایجنسی نے ایک کار کی فوٹیج جاری کی ہے جو ایک لیول کراسنگ میں جا رہی ہے، جس کا ٹرین سے تصادم ہوا ہے۔ یہ واقعہ مئی میں
ڈاؤن ویو پارک میں کارل ہال روڈ ریل کراسنگ پر پیش آیا۔ میٹرو لنکس کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی پوسٹ کے مطابق ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایک ڈرائیور نے غیر قانونی طور پر ریل کی رکاوٹ کو عبور کیا۔ اس دوران ان کی گاڑی تقریباً فوری طور پر ٹرین سے ٹکرا گئی، تاہم اس دوران ڈرائیور محفوظ رہا۔ میٹرو لنکس نے کہا کہ ڈرائیور اب الزامات کا سامنا کر رہا ہے۔ ٹورنٹو پولیس نے فوری طور پر ان الزامات کی تفصیلات کے بارے میں تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ میٹرو لنکس کے چیف سیفٹی آفیسر کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیول کراسنگ پر تصادم پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں اور ڈرائیوروں کی وجہ سے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر یا غلطی سے خطرہ مول لیتے ہیں۔ میٹرو لنکس نے تمام شہریوں سے لیول کراسنگ کے دوران احتیاط کی ہدایت کی ہے۔ لندن میں ریل اور ٹیوب ہڑتالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے دونوں نیٹ ورکس مفلوج ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی دارالحکومت میں 30 سال کے عرصے میں ریلوے کی سب سے بڑی ہڑتال شروع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق لندن میں آج منگل سے ریل اور ٹیوب ہڑتالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے دونوں نیٹ ورکس مفلوج ہو سکتے ہیں۔ تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے اور برطرفیوں پر ریلوے ورکرز نے آج سے ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہڑتالیں جمعرات 23 جون اور ہفتے 25 جون کو ہوں گی اور 13 ٹرینوں کے 40,000 سے زائد ورکرز ہڑتالوں میں شریک ہوں گے۔ ہڑتال کے دنوں میں معمول کی 20,000 سروسز کے بجائے صرف 4,500 سروسز دستیاب ہوں گی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 6 روز کے لیے لاکھوں افراد کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ٹرینیں بند ہونے سے سڑکوں پر ٹریفک بھی جام ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یونین اور ریلوے حکام کے درمیان ہڑتال ختم کرانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ یونین RMT کے جنرل سیکریٹری مک لنچ کا کہنا تھا کہ ریل نیٹ ورکس میں ہزاروں ملازمتیں ختم کی جا رہی ہیں اور کارکنوں کو مہنگائی کی شرح سے کم تنخواہیں مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ان مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ٹوری حکومت کی طرف سے ٹرانسپورٹ سسٹم سے 4 بلین پاؤنڈ فنڈز، نیشنل ریل سے 2 بلین پاؤنڈ اور ٹرانسپورٹ فور لندن سے 2 ارب پاؤنڈ فنڈز کی کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں طوفان برقبارہ اور سیلاب سے اب تک کم 116 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کا شہر سلہٹ مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں 20 سال کے بدترین سیلاب سے 1 کروڑ کے قریب افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش میں طوفان برقبارہ اور سیلاب سے اب تک کم 116 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کا شہر سلہٹ مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں مونسون کی موسلا دھار بارشوں نے ایک ہوائی اڈے کو ڈبو دیا ہے اور سیل فون ٹاور، پل اور بجلی کی لائنیں گراتی ہیں۔ لاکھوں لوگوں کا مواصلاتی رابطہ منقطع ہے اور لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ سلہٹ میں گلیوں میں کشتیاں چلنے لگی ہیں۔ دوسری طرف بھارتی ریاست آسام کے 35 میں 32 اضلاع پانی میں گھر گئے ہیں اور مختلف مقامات پر پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں سیلاب مزید شدید ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے کچھ سرکاری عہدیداروں نے حالیہ سیلاب کو 2004 کے بعد ملک کا بدترین سیلاب قرار دیا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لاکھوں لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ ہنگامی کارکنان متاثرہ افراد تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے سیلاب زدہ علاقوں میں مونسون کی بارشوں نے مزید مصائب پیدا کر دیے ہیں۔ لاکھوں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہے۔ بنگلہ دیش میں اسکولوں کو عارضی پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور پانی کے بڑھنے کے نتیجے میں پڑوسی برادریوں سے کٹے ہوئے گھرانوں کو نکالنے کے لیے فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اشتعال انگیزی اور نفرت اور تشدد پر اکسانے والے ہر طرح کے عمل کو غیر قانونی قرار دے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اشتعال انگیزی اور نفرت اور تشدد پر اکسانے والے ہر طرح کے عمل کو غیر قانونی قرار دیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نفرت انگیز تقاریر کے انسداد سے متعلق اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پڑھے گئے بیان میں OIC نے بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداروں کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے توہین آمیز بیان پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے OIC کی جانب سے بیان پڑھ کر سنایا، جس میں OIC نے مطالبہ کیا کہ جان بوجھ کر اشتعال انگیزی اور نفرت اور تشدد پر اکسانے والے
ہر عمل کو عالمی سطح پر غیر قانونی قرار دیا جائے۔ منیر اکرم نے عالمی برادری کو یاد دلایا کہ OIC جان بوجھ کر اشتعال انگیزی اور اسلام کی مقدس شخصیات اور مذہبی علامات کی بے حرمتی پر فکر مند ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور یوگی کے ظلم و زیادتیاں بھارتی مسلمانوں کو گستاخی کے خلاف احتجاج سے نہ روک سکیں۔ بریلی شہر میں ہوئے مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور BJP کی سابق ترجمان نوپور شرما اور گستاخی میں ملوث دیگر عہدیداروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ جماعت اسلامی افغانستان کی جانب سے پڑوسی ممالک سے مشکل وقت میں افغان مہاجرین کی مدد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امارت اسلامی افغانستان کی جانب سے پڑوسی ممالک سے مشکل وقت میں افغان مہاجرین کی مدد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین خلیل حقانی نے ان خیالات کا اظہار مہاجرین کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اطلاعات کے مطابق افغان مہاجرین کی جانب 7 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ افغان وزیر کا کہنا تھا کہ امارت اسلامیہ چاہتی ہے کہ مہاجرین وطن واپس آئیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد مہاجرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر برائے مہاجرین خلیل حقانی کا کہنا تھا کہ ہمیں لوگوں اور مہاجرین کی آوازوں کو سننا چاہیے اور ان کی آواز کو بین الاقوامی سطح پر پہنچایا جائے۔ عالمی برادری کو افغان مہاجرین کی حالت زار کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ عالمی برادری کو افغانوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ امارت اسلامیہ کے نائب ترجمان بلال کریمی کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ متعلقہ ممالک افغان مہاجرین کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ عالمی برادری بھی ایسے نازک وقت میں افغان مہاجرین پر خصوصی توجہ دے گی اور انہیں انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنی چاہیے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔